نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ جو ندیاں مل گئی اس میں وہ دکھلائی نہیں دیتی، جو ندیاں مل گئی اس میں وہ دکھلائی نہیں دیتی، مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ آج کے سماروہ کے مکھیہ اتھھی، منچ پر براجمان اتھھی گण اور یوا ساتھیوں، آج 15 اگست ہے۔ آج کی تاریخ دیش کے لیے ایک یادگار ہے۔ دیش کے کونے کونے، چپے چپے، گلیوں اور چوراہوں پر چھوٹی اور بڑی عمر کے لوگ جمع ہو کر جشن منا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جشن کس چیز کا منایا جا رہا ہے؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے اس کا جواب رکھتا ہوں، آپ میری اسپیچ سے پوری طرح جڑے رہیں۔ رام اور گوتم، چشتی اور نانک کی پاک پوتر دھرتی، جہاں ہم برسوں سے آباد تھے، ہماری تہذیب، ہماری سنسکرتی، ہمارے دھرم اور مذہب محفوظ تھے، مہان بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا اور دیش واسیوں کا آپسی پیار اور بھائی چارہ دنیا کے لیے ایک نمونہ تھا۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ شعر بیان کر رہا ہے۔ اونچے اونچے پربت اس کے نیلے نیلے ساگر، اونچے اونچے پربت اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسے پھوٹ پڑی ہو دودھ کی کچی گاگر۔ لیکن کہاوت مشہور ہے کہ حسین و خوبصورت چیز کو بری نظر لگ ہی جایا کرتی ہے۔ ہمارے اس ملک پر بھی بری نظریں اٹھنے لگی۔ سن 1498 میں واسکو ڈی گاما گوا کے ساحل سے ہمارے ملک ہندوستان آیا، پھر انگلستان سے لوگ آ کر آباد ہوتے گئے۔ 16ویں شتابدی ختم ہونے تک انہوں نے ایک بڑے آئیڈیل کے لیے راہیں صاف کر دی۔ سن 1601 میں تقریباً 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کی لاگت سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی استھاپنا کی۔ لگ بھگ 100 سال تک پورا دھیان بزنس پر رکھا، پھر دھیرے دھیرے سرکاری سسٹم میں انٹرفیئر شروع کر دیا۔ چنانچہ سن 1757 میں حاکم شجاع الدولہ کے خلاف میدان میں اترے اور اس کو شکست دے کر پورے بنگال پر قبضہ جما لیا۔ سن 1947 تک اسی طرح بہت سی لڑائیاں ہوتی رہی، جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندو مسلم ہندوستانی شہید ہوئے۔ ایک طرف منگل پانڈے، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، رام چندر بسمل، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسے لیڈر اور بہادر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انگریز سے لوہا لے رہے تھے، تو دوسری طرف سراج الدولہ، شجاع الدولہ، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا ابوالکلام آزاد، علی برادران اور مولانا حسین احمد مدنی جیسے بے باک و بے خوف جرأت و ہمت کی تصویر بن کر اپنے ہاتھ میں کفن لے کر انگریز سے پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ چنانچہ اشفاق اللہ خان اور بھگت سنگھ اور ان جیسے نہ جانے کتنے دیش بھکت